शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्तरका करारदाद नंबर 13 अरगा के बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर और पसनी में हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से मतवक्को आयल रिफाइनरी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा ईवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो वफाकी हुकूमत से रुजू करे कि वो सऊदी हुकूमत से मतवक्को आयल रिफाइनरी का मुआहदा करते वक्त इसमें बलूचिस्तान के मजबूरी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान को फ़नी मुआवनत फराम करने के साथ साथ फ़नी तरबियत, माहौलियात और दीगर दरपेश मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने को यकीनी बनाया जाए। नेज़ इस सिलसिले में हुकूमत बलूचिस्तान और अराकीन पार्लियामेंट यानी अराकीन असम्बली, चाहे वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से हैं, उनको एतमाद में लिया जाए। शुक्रिया। मुश्तरका करारदाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, जिस तरह ये करारदाद मेरे और सना साहब की जानिब से आया हुआ है और उस दिन भी जब एक दिन पहले जब असम्बली इजलास हुआ तो इस पर भी मुकम्मल बहस हुई थी तकरीबन, और इस चीज़ों की निशानदेही की गई कि बलूचिस्तान के जो मसाइल है, यहाँ के साइल वसाइल है, उनको हम किस बुनियाद पे इनको हल करने की कोशिश करेंगे कि हम अपने हकूक़ के लिए बात करें। ये सिर्फ नहीं कि हम सिर्फ ग्वादर की बात करेंगे कि ग्वादर और पसनी में जो सऊदी हुकूमत की तरफ से हो या किसी और मुल्क की तरफ से, चाइना की तरफ से हो, जापान की तरफ से हो, कहीं भी हो, हम यही चाहते हैं कि आबादी हो, यहाँ पे बलूचिस्तान के आवाम के हकूक़ की पासदारी हो, यहाँ पे हमारे गरीब आवाम के लिए हम एक ऐसा निज़ाम बना सके जो उनकी गुर्बत को ख़त्म कर सके। हम एक ऐसा तालीमी निज़ाम लाए जिसमें एक अच्छे से तालीमी अदारे और उनसे हमारे नौजवान एक अच्छे तालीम याफ्ता स्टूडेंट्स निकले। हमारे सेहत की जो पॉलिसियाँ हैं उन पर असर नो गौर करें। ठीक है, पिछले गवर्नमेंटों में मैं भी रहा हूँ, मैं भी इससे पहले वज़ीर रहा था 2008 से 2013 तक, और फिर 2013 से 2018 तक मैं अपोजिशन का एक मेंबर की हैसियत से वहाँ सामने बेंचेस पे बैठे हुए थे। हमने बारहा मुख्तलिफ करारदादों के ज़रिए, मुख्तलिफ यहाँ पे तहरीक इल्तिवा के ज़रिए बलूचिस्तान के हकूक़ पे हमने बात की। ये नहीं कि हम यहाँ ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए हैं, हम ये चाहते हैं हमारे दोस्त कि बलूचिस्तान के हकूक़ पे हम सौदाबाजी करें। यहाँ पे रहने वाले जो भी हो, किसी भी से पश्तून हो, बलोच हो, हज़ारा हो, सेटलर हो, कोई भी यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे रहने वाले हैं, हम सब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पार्लियामेंट एक इतनी कुव्वत रखते हैं कि यहाँ पे हम कानून साजी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि उस कानून साजी के तहत हम इस आवाम को क्या दे सकते हैं। ये मेरा काम यही है कि लेजिस्लेशन करना, और लेजिस्लेशन के ज़रिए यहाँ पे हम आवाम को वो सहूलियात दे सकें जो उनकी ज़रूरियात हो। यही इसी तरह हमने नेब के दौर से हमने सूबाई खुद मुख्तारी की बात की, इसलिए कि जिस सूबे में भी हमारे 4 सूबे हैं जो बड़े सूबे हैं उस वक्त से आ रहे हैं, यहाँ पे जो भी साइल वसाइल हो, चाहे किसी भी पंजाब में हो, पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो या बलूचिस्तान में हो, जो भी मदनियात निकलता है, जो भी कुदरती जो ख़जाने हैं, जिस सूबे में हो, सबसे पहले उनका हक वहाँ पे बनता है। सबसे पहले जिधर से निकलता है उनके गाँव, उस गाँव के नज़दीक उस ज़िले का हक बनता है, फिर सूबे का हक बनता है, फिर मुल्क का बनता है। हम चाहते हैं मुल्क मजबूत हो, पाकिस्तान मजबूत हो, बलूचिस्तान मजबूत हो, सारे सूबे मजबूत हो, लेकिन किस सूरत में हमारे तजवीज़ या नज़रिए के मुताबिक किस सूरत में मजबूत हो सकता है? ये उस सूरत में हो सकता है कि यहाँ पे जिस तरह हमने 40 साल से पहले यही बात करनी थी। सर, वैसे तो करारदाद पे तफसीली बहस व मुबाहिसा जो है गुज़िश्ता सेशन में इजलास में बड़ी तफसील के साथ हुआ। जो भी अहम अमूर थे इससे मुताल्लिक जो बिलखुसूस हम समझते हैं कि जिसमें बलूचिस्तान को ये 5-6 एरियाज़ हैं जहाँ पर बलूचिस्तान को बहुत बड़े ये अपने मोबाइल फ्लाइट मोड पर कर देता कि फिर किसी का फ़ोन मेरे ख्याल में। जी जी, तो जनाब स्पीकर साहब, बिल्कुल जमनक साहब ने दुरुस्त वजह फरमाया
کیونکہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے، ایک ایسی ترقیاتی عمل ہے جس کے نہ صرف معاشی یا معاشرتی جو ہے اثرات نہیں، بلکہ اس کے بڑے دوررس اثرات ہمارے سماج پہ، ہماری ماحولیات پہ، ہماری روزگار پہ، ہماری ثقافت پہ بھی ایسے پڑنے ہیں. کیونکہ اس کے ساتھ جب جو آئل ریفائنری آتی ہے دنیا میں، یہ بہت بڑے اپنے ساتھ جو ہے ایک آبادی بھی لے آتے ہیں، یہ بہت بڑا اسکلڈ لیبر بھی اپنے ساتھ لے آتے ہیں، اور یہ جب آتے ہیں ان کے ساتھ ایک کلچر بھی آتا ہے. تو جہاں بھی جو بڑی سنجیدہ قومیں ہوتی ہیں، جب ڈیولپمنٹ اس طرح کی بڑی آنی ہوتی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے بڑا تیار کرتے ہیں کہ کس ایریا میں ہمارے پاس یا کن امور سے متعلق ہمارے ہاں گیپ ہے. ایک سب سے بڑا گیپ جو اس دن میں نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور میں اس لیے چاہ رہا تھا بالخصوص اس میں جو آخری جو بات ہے کہ حکومت بلوچستان اور اراکین اسمبلی، اراکین پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، وہ ہے بلوچستان کے اندر ہمارے پاس اسکلڈ ہیومن ریسورس کا. اسی اسکلڈ ہیومن ریسورس کے جو ہے یعنی ہمارے پاس انسانی وسائل کی کمی. ہم نے اچھی یونیورسٹیاں نہیں بنائیں، ہم نے اچھے پولی ٹیکنکس نہیں بنائے، ہم نے اچھے ادارے نہیں بنائے. ہمارے پاس نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جمع غفیر ہے جو صرف اور صرف بہت ہی معمولی قسم کی ان کے پاس ڈگریاں ہیں جو آئل ریفائنری کے سیکٹر میں کام نہیں آ سکتی. کوئی ہمارے لیے قابل سارے احترام ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ایم اے بلوچی، ایم اے پشتو، ایم اے براوی، سوشیالوجی، ماس کمیونیکیشن، انٹرنیشنل ریلیشن، پولیٹیکل سائنس، اسلامیات، یہ میرے خیال جناب والا آج کل کے دور میں جو بڑی اتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ سی پیک کی آئی، انرجی ریلیٹڈ آئی، انفراسٹرکچر کے ریلیٹڈ آیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قرارداد کے توسط سے دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. وفاقی حکومت بلوچستان میں ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بلوچستان کے ہر ضلع میں ترجیحی بنیادوں پر کم از کم 4 سے 5 ٹیکنیکل ادارے قائم کریں. اور اس کے لیے ہم اپنے حکومتی ساتھیوں کو بتائیں گے بھی کہ کون سے فورم ہیں، کانسٹیٹیوشن کا کون سا آرٹیکل ہے، اور وفاق میں جو ہے وہ کون سے وسائل ہیں جن کو آپ لے کر بلوچستان میں انسانی وسائل کا جو گیپ ہے 50-60 سال کا، اس کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں، اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہوگا. گوادر کے نمائندے عمل کلمتی صاحب نے کل پرسوں بھی بات کی. دیکھیں ہمارے یہاں ڈیموگرافک کا بہت بڑا ایشو بن رہا ہے. پچھلی اسمبلی نے یہاں پہ ایک قرارداد بھی پاس کی، تو اس قرارداد کو پھر میں فردر ابھی اس پہ انشاءاللہ پرائیویٹ ممبر ڈیز پہ اپنا وہ لیجسلیشن اس پہ ہم لے آئیں گے. آپ لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہوگی. تو اس کے تمام امور کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آج کے اس اجلاس میں تو نہیں ہو سکتا. ہم وہ سارے ٹیکنیکل اسپیکٹس، اس کے اکنامک اسپیکٹس، اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس، اس کے سوشل اسپیکٹس، اس کے باقی جو بھی اسپیکٹس ہیں، انوائرمنٹل اسپیکٹس، یہ سارے ہم سمجھتے ہیں کہ اراکین اسمبلی کے طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ڈسکس کریں. ہم اپنے دوستوں کی رہنمائی کریں گے، وہ ہماری رہنمائی کرے، تاکہ اسلام آباد میں جو بھی ایم او یو سائن ہوگا، کل میرے خیال میں سعودی ولی عہد تشریف لا رہے ہیں، اور ایک میسج یہ جانا چاہیے. پرسوں بھی جب ہم نے تقریر کی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم انویسٹمنٹ کے خلاف ہیں، ہم جو ہے ترقی کے خلاف ہیں، یا ہم بلوچستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری جو ہوتی ہے اس کے خلاف ہے. نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں 70 سالوں سے جو بہت بڑی امیدیں، بہت بڑی ایکسپیکٹیشن اور توقعات بلوچستان کے عوام کی تو قائم کی جاتی ہیں، لیکن بعد میں وہ ہوا کا غبارہ ثابت ہو جاتی ہیں. سی پیک سے بلوچستان کو اس کے اسکالرشپ کا بھی حصہ نہیں ملا، روزگار تو دور کی بات ہے. سی پیک میں سے اس کو اس کی بجلی کا حصہ نہیں ملا. سی پیک میں سے بلوچستان کو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے 2500-3000 کلومیٹر جو ہے 500 kV کی ٹرانسمیشن لائنیں بچی، اس میں سے اس کو حصہ نہیں ملا. بلوچستان میں ایک پاور پروجیکٹ بھی آج تک نہیں بنا 13-14 میں سے. بلوچستان میں ایک دورایا سڑک یا کوریڈور یا موٹر وے نہیں بنا. بلوچستان میں ایک صنعتی زون نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ اسی لیے کہ پچھلی اسمبلی میں سارے جو ہمارے دوست تھے وہ سمجھتے تھے یہاں آنے سے 2-4 تقریریں کرنے سے نہیں. بلوچستان کو دن اور رات اس کے تمام بیماری کی تشخیص کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم بیماری کے بلوچستان کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی بیماریوں کی صحیح معنی میں تشخیص نہیں کرتے اور اس کے بعد اس کے حل کے لیے دن اور رات سر جوڑ کے بیٹھیں گے نہیں، یہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ چاہے ریفائنری کی صورت میں ہو، گوادر ایئرپورٹ کی صورت میں ہو، گوادر پورٹ کی صورت میں ہو، یا آپ کے ریکودک کی صورت میں، آپ کو فائدہ نہیں دے گا. سندک آپ کے سامنے مثال ہے، میں بار بار کہتا ہوں. سوئی گیس ہمارے سامنے مثال ہے، سندک مثال ہے. تو یہ اس ریفائنری کو ہم اپنی سابقہ غلطیوں سے سبق سیکھیں. سابقہ غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے یہ عہد کریں کہ ہم میں یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے. آپ حکومت ہیں، ہم اپوزیشن ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم میں یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ حقیقت پسندی ہونی چاہیے کہ ہمارا صوبہ بالکل وہ کیا کہتا ہے بیکورڈ
نہ صرف پسماندہ ہے بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سلائیڈنگ بیکورڈ، یعنی پیچھے کی طرف جاتا جا رہا ہے. شرح تعلیم کم ہو رہی ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اسکل ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے، جی ڈی پی یعنی ترقی کی جو شرح نمو ہے وہ بلوچستان میں بالکل رک چکا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے. بلوچستان میں جو ہیں اس کے وسائل ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ایک غریب گداگر بیکاری صوبہ بنتا جا رہا ہے. تو اگر جب بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، بلوچستان کی سینسیبل لیڈرشپ ان تمام چیزوں کو بلوچستان کے معاملات کے ساتھ اگر لنک نہ کرے تو میرے خیال میں اس وقت تک جو ہے شاید بلوچستان آگے نہیں بڑھ سکتا. جناب اسپیکر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں، محترم زمرک صاحب کا مشکور ہوں، تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ جو توجہ دلاؤ نوٹس میں لایا تھا اس کو آج ایک قرارداد کی صورت میں یہاں پیش کیا گیا جائے. آپ منظوری کے لیے پیش کرنا چاہیں یا کوئی دوست بولنا چاہتے ہیں تو تھینک یو ویری مچ جناب اسپیکر. جی شکریہ ثنا بلوچ صاحب. اسپیکر، جو یہ قرارداد ہمارے دوست لائے ہیں، بے شک اس میں بلوچستان کے حقوق اور بلوچستان کے رائٹس کی بات کی گئی ہے اور بڑا مثبت اور اچھا جو ہے قرارداد ہے. لیکن میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ باتیں ان کی جو ہے گوش گزار کرا لوں. ہماری حکومت جب بنی ہے تو ہم نے جو ہے بلوچستان کے سائل، بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کے لوگوں کے حقوق، بلوچستان کی تعمیر و ترقی اور بھی بلوچستان کے جو وفاق پہ جو حقوق ڈیوز ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مختلف پالیسی بنائی ہیں. اس میں فار دا فرسٹ ٹائم آرڈر ان دا ہاؤس. فار دا فرسٹ ٹائم بلوچستان میں ہم نے لینڈ لیز پالیسی بنائی ہے اور اس میں ہم نے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی بیرونی کمپنی بلوچستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آئے گی اس کو زمین خریدنے کا جو ہے کوئی حق نہیں ہوگا. وہ یا گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ ایکویٹی بیس پہ جو ہے معاہدہ کرے یا جو ہے زمین لیز پہ لے. حالیہ دنوں جب پیشکان میں گوادر میں جب چائنیز نے جو ہے وہاں پر انٹر پاور پروجیکٹ کے لیے زمین مانگی تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جی آپ کو زمین اس صورت میں دیں گے جب آپ بلوچستان گورنمنٹ کو جو اپنا شراکت دار ٹھہرائیں گے. اگر اس کے علاوہ ہم آپ کو لینڈ لیز پہ زمین دیں گے. اور ہم نے ان پہ جو لیز گورنمنٹ نے لاگو کی وہ 10% ہے، 1% اسکلیشن کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ وہ چائنیز کمپنی جو ہے بلوچستان کو ہر سال 5 کروڑ روپے بلوچستان گورنمنٹ کو دے گی. اس کے ساتھ ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ جی جو سی پے کے توسط سے اور بھی فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس میں بلوچستان کا جو ہے کیا شیئر ہوگا. ہم نے آتے ہی بلوچستان ریونیو اتھارٹی میں امینڈمنٹ کی اور 14% بلوچستان کو ہر کمپنی جو ہے وہ ٹیکس دے گی. تو جناب اسپیکر، اس کے علاوہ ہم نے یہ محسوس کی کہ جی ہماری جو لینڈ لیز پالیسی ہے 2002 کی وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس میں بلوچستان کے حقوق، بلوچستان کے رائٹس اس میں پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. ہم نے جو ہے وہ لیٹسٹ ایک ایٹ پار اور ریکوائرمنٹ کے مطابق ایک جو ہے پالیسی بنا رہے ہیں جس میں ہم بلوچستان کے سائل وسائل، بلوچستان کے جو ہے چیزوں کو جو ہے ہم انشور کریں گے. اسی طرح جناب اسپیکر، گوادر کی پہلے جو ماسٹر پلاننگ ہوئی تھی اس میں یہ بات تھی کہ جی گوادر کی جو اولڈ آبادی ہے اس کو وہاں سے ریلوکیٹ کر کے کسی اور جگہ لے آئیں. جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے جو ہے چائنیز کی جو کنسلٹنٹ کمپنی ہے CCCFHDI، تو ہم نے ان کو کہا کہ جی گوادر کی جو پرانی آبادی ہے اس کو جو ہے ہم کسی صورت میں ریلوکیٹ نہیں کریں گے، اس کو ان کی خواہشوں کے مطابق وہاں پہ جا کے ڈیولپ کریں گے اور ان کی خواہشوں کے مطابق وہیں پہ جا کے وہاں پہ سیٹل ہوں گے. تو جناب اسپیکر، گوادر جو ہے ہب آف دا پروونس ہے، گوادر جو ہے ہمارا اکنامک ہب ہے. گوادر کی تعمیر، گوادر کی ترقی اور اسی طرح بلوچستان میں ایسے اقدامات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں جس طرح بلوچستان کی جو ہے بلوچستان بینک ہے، باقی سارے صوبوں نے جو ہے بنا دیا تھا لیکن ہمارے یہاں نہیں بنا. ہم نے کہا کہ جی اس کو بنائیں گے اور اس سے جو ہے 1500-2000 قریب جو ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو روزگار ملے گی اور گورنمنٹ آف بلوچستان کو سال میں 3 سے 4 ارب فائدہ ہوگا. تو جناب اسپیکر، ہم ان چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں اور ہم نے اپنے جو فارسٹ اور وائلڈ لائف کی جو پرانی ایکٹ تھی جو انگریزوں کے زمانے بنی ہوئی تھی، ہم نے اس کو بھی جو ہے اپڈیٹ کیا ہے اور اس کو بھی نئے ایکٹ اسمبلی میں لا رہے ہیں جس میں ہم ان کو پابند کریں گے. جو بھی اس طرح کی کمپنی آئے گی جس سے ہمارے بلوچستان کے ماحول میں اگر کوئی اثر پڑ سکتا ہے تو ان کو ہم نے کہا ہے کہ جی آپ پلانٹیشن کریں. اور اسی کنٹیسٹ میں گوادر میں 1 ملین ٹریز بھی لگا رہے ہیں. جو پیشکان والی جو کمپنی آئے گی RPP ریٹل پاور پروجیکٹ جو ہے اسے بھی ہم نے ایک پابند
किया है कि जी आप आके यहाँ पे एक मैसिव प्लांटेशन करें ताकि जो वहाँ का इकोसिस्टम है वो बेहतर हो। तो जनाब स्पीकर, मैं आप ये करारदाद चूँकि इस तरह की करारदाद है, और मैं आपको ये भी गोशगुजार कराऊँ कि ये एक बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ रही है। उसमें मैं खुद गया था वहाँ पे, जो उनके पेट्रोलियम मिनिस्टर आए हुए थे, तो वहाँ पे मैंने खुद उनको कहा कि आप जो हैं इसके साथ साथ जो इतनी 10 अरब से ऊपर जो है 10 अरब डॉलर से ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसके साथ साथ हमें जो है वहाँ पे इस एरिया में सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आप हमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दें जो हमारे लोगों की जो है ज़िंदगियों को बेहतर करें। तो उस बात पे वो मान गए, और उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम जब आएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला जितने भी एरिया की ज़रूरत होंगे, हम अपनी जो उनकी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है या उनकी फ़ॉरेन एड प्रोग्राम है सऊदीया की, हम उस तवसत से यहाँ बिल्कुल जो है इस एरिया को फोकस करेंगे। तो जनाब स्पीकर, मैं इस करारदाद की हिमायत करता हूँ, लेकिन इस बात पे कि जी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान वो अपनी जो है राइट्स और अपनी जो है लोगों के हुकूक वो बिल्कुल जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। और फेडरल गवर्नमेंट ने हमें ये बिल्कुल कहा, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि जब इमरान खान साहब ने जो है प्लानिंग कमीशन को डायरेक्शन दिए हुए थे कि आप जो हैं बलूचिस्तान जाके वहाँ के लोगों से, वहाँ की हुकूमत से, वहाँ के मेंबरान से मिल के स्कीमात बनाए, और उन्होंने ये भी वादा किया हुआ है कि हम इन स्कीमात को प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे, जिसमें इंशाअल्लाह ताला जब ये फेडरल पीएचडी बन जाएगी तो आप जो है देखेंगे कि किस तरह जो है बलूचिस्तान की राइट्स और बलूचिस्तान की जो प्रोजेक्ट्स उनमें शामिल हैं। इसी तरह जो हमारे भाई सना बलूच साहब ने कहा कि जी वहाँ पे फ़नी तालीम, तो जनाब स्पीकर मैं उनके लिए जो है गोशगुजार कर रहा हूँ कि हमने जो है आते ही गवादर एक्ट यूनिवर्सिटी के एक्ट की मंजूरी दी, और उनसे फेडरल गवर्नमेंट से हमने टेकअप किया हुआ है कि एट अर्लीस्ट उसको मुकम्मल करें। और हमारा इरादा भी यही है कि बलूचिस्तान में जो है एक पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, जिसमें हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारी जो है यूथ को टेक्निकल तालीम दी जाए, और उस पर जो है हमारी डेलिब्रेशन बड़ी तेज़ी से चल रही है। और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में एक पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी का भी क़याम होगा। तो मैं इस करारदाद की हिमायत करता हूँ, और इसके साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि गवर्नमेंट इज़ वेरी मच कॉग्निजेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल, एंड वी हैव बीन डूइंग आवर बेस्ट, और इंशाअल्लाह आप मज़ीद भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।